میں تیرا سرمایہ ہوں، ایپیسوڈ نمبر 3۔ 3 مہینے بعد، آج 2 مہینے ہو گئے تھے اذلان کو گئے، اس نے مڑ کر ایک بار بھی فرشتے کو کال نہ کی تھی۔ بوا سے بھی بہت کم رابطہ رکھا تھا۔ وہ سنجیدہ ہوتی جا رہی تھی، اپنا زیادہ وقت پینٹنگ اور لکھائی میں وقت کر دیا تھا اس نے۔ فرشتے اعظم اظہر کی آواز وہ سن سکتی تھی، بلکہ یہی تو آواز تھی جو پچھلے 2 مہینوں سے سن رہی تھی۔ اعظم اظہر کو اب تک نہ پتا تھا فرشتے اور اذلان کے نکاح کا، کیونکہ کسی نے نہیں بتایا تھا۔ چلو آج باہر چلے، وہ اس کے سامنے بیٹھتا اس کی گال کھینچتا بولا۔ کتنی بار بولا ہے مجھے ہاتھ نہیں لگایا کر، وہ چڑھ کر بولی، لیکن اعظم ہنس پڑا۔ اور میں نے کتنی بار بولا ہے میں باز نہیں آؤں گا، چلو تمہاری بلا وجہ کی اداسی دور کرتے ہیں، باہر گھومتے ہیں۔ مجھے کہیں نہیں جانا، وہ پینٹنگ کرتی بار لان کا منظر کینوس پر اتار رہی تھی۔ تو کہاں جانا ہے ہماری فرشتے کو؟ لے کر چلیں گے؟ وہ ایک دم سر اٹھاتی استفسار کرنے لگی۔ بالکل اس گڑیا کی سالگرہ ہے، جس بار ہم اسی کے مطابق منائیں گے، جلدی سے بولو کہاں جانا ہے؟ کینیڈا۔ کینیڈا؟ لیکن اچانک کیوں؟ اوہ تو کینیڈا گڑیا کا ڈریم پلیس ہے، اب سمجھا؟ آپ کا حکم سر، آنکھوں پر۔ ہم ضرور چلیں گے، لیکن ابھی نہیں، مہینے بعد۔ مجھے اسی مہینے بلکہ اسی ہفتے جانا ہے، نہیں تو پھر کبھی نہیں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ قاسم نے اسے دیکھا، پھر مسکراتی وہ کتنا بدل گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تمہارا پاسپورٹ تو مجھے، ہم اسی ہفتے جائیں گے۔ وہ فیصلہ کرتا اٹھ گیا اور اسے خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس کی چیزیں لیتا وہ باہر نکل گیا۔ وہ جلد سے جلد سب کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کی سالگرہ وہاں منا سکے۔ گڑیا، وہ ایک دم دروازہ کھولتا واپس آیا۔ اذلان کو بتا دو کہ ہم وہاں آ رہے ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے، اسے بھی سرپرائز دیں گے۔ وہ چلا گیا تھا، لیکن فرشتے حیدر کا سانس رکا تھا۔ اس کا سانس ایک دم بھاری ہونے لگا تو اس نے انہیلر تھام دی، جلدی سے منہ کھل گیا اور گہری سانسیں بھری۔ اذلان، اس کے لبوں سے سسکی برآمد ہوئی۔ ان 3 مہینوں میں اس کے دل نے کتنا پکارا تھا اسے، وہ خود نہیں جانتی تھی۔ اعظم اظہر کی موجودگی اب معنی نہیں رکھتی تھی اس کے لیے اذلان اظہر کو سوچتے رہنا زندگی کا مقصد بن گیا۔ وہ مجھے چھوڑ گئے ہیں، میں کیوں جا رہی ہوں ان کے پاس؟ اس نے اپنے بال ہاتھوں میں تھامے، سانسیں پھر سے تیز ہوئیں گی۔ آپ نے ہمیں کیوں چھوڑ دیا؟ ہمیں فرشتے کو چھوڑ دیا۔ آپ مجھے پسند نہیں کرتے، مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیوں؟ اس نے ہاتھ سے ابھی کا بنایا کینوس دور پھینکا، جس پر بنا منظر پل میں خراب ہوا تھا، اس کی زندگی کی طرح۔ میں مذاق نہیں ہوں، مجھے مذاق سمجھ کر اڑایا آپ نے اذلان اظہر۔ وہ رو رہی تھی، اس کا وجود ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ پھر اس نے ایک دم اٹھتے دروازے کو اندر سے لاک کیا اور اعظم اظہر کا دیا فون نکالا اور آن کرتے کانٹیکٹ لسٹ چیک کی، جس میں اذلان اظہر کا نمبر موجود تھا۔ اس نے سانس بھری، انگلی اس نام پر رکھ دی۔ 3 مہینوں کا صبر آج ٹوٹ گیا۔ وہ ہچکیوں سے روتی اس کی آواز کے منتظر تھی۔ اذلان اظہر اسپیکنگ۔ اس کے لب کا پپا ہے۔ ہیلو، وہ پوچھ رہا تھا۔ مبج ہے۔ اس نے ہمت اکٹھی کی، لیکن جیسے لفظ اور سانسیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی۔ وہ جو وہاں بیٹھا تیزی سے انگلیاں کی بورڈ پر چلا رہا تھا۔ ان 3 مہینوں میں اس نے اپنے آپ کو بے حد مصروف کر لیا تھا۔ ان 3 مہینوں میں اس نے فرشتے کے بارے میں بوا سے ایک بھی لفظ نہیں پوچھا تھا۔ وہ خود ہی بتا دیتی تھی کہ وہ کافی بیمار رہنے لگی ہے پھر سے۔ اعظم روز آتا ہے اور اس کے پاس گھنٹوں بیٹھتا ہے اور اس کے آگے اذلان اظہر کچھ سنتا نہ تھا۔ کون بات کر رہا ہے؟ وہ جانتا تھا یہ کینیڈا کا نمبر نہیں ہے۔ فرشتے اذلان کو۔ اذلان اظہر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا ایک دم۔ فرشتے اذلان کو آپ سے محبت بالکل نہیں ہے، وہ سسکیوں کے درمیان بولی تھی۔ میں مر بھی جاؤں نا تو اذلان مجھے آپ نہیں چاہیے، وہ چیخ کر کہتی سسک پڑی۔ اذلان اظہر نے آنکھیں میچیں جو یک دم سرخ پڑی تھی، وہ فوراً کال کاٹ کے، اس سے آگے وہ نہیں سن سکتا۔ فرشتے اذلان۔ اس کا دل بار بار ایک ہی لفظ دہرا رہا تھا، تو کیا فرشتے حیدر اپنی حیثیت، اپنا رشتہ قبول کر چکی تھی؟ اس نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام لگایا۔ نہیں اذلان اظہر، تمہیں خوش فہم نہیں بننا ہے، مجھے کل ہی جانا ہے کینیڈا۔ اس نے اعظم کا نمبر ملاتے کہا اور کال کاٹ دی، بستر پر ڈھہ گئی، جیسے 3 مہینوں کے آنسو آج ہی بہہ جانا چاہتے تھے۔ اس کا دل قبول نہیں کر پا رہا تھا اذلان اظہر کی ناپسندیدگی، اس کی خود کی ذات سے متفکر ہو جانا، اس کو بھلا دینا کہ مڑ کر نہ دیکھے، اور وہ یہ سب قبول نہ کر پائی تھی 3 مہینوں سے۔ اعظم نے سب انتظامات کروائے تھے کیونکہ فرشتے کو کل ہی جانا ہے، اور وہ سمجھتا تھا شاید وہ خوشی میں وہاں گھومنا چاہتی ہے۔ ابھی وہ ٹکٹس بک کروا رہا تھا جب اس کا فون بجنا شروع ہوا۔ السلام علیکم، نسوانی آواز کچھ۔ وعلیکم السلام، جی کون؟ زارا۔ جی کون ہے آپ زارا، اور کیا چاہتی ہیں؟ وہ سنجیدگی سے استفسار کرنے لگا۔ لڑکی ہوں اور آپ کو چاہتی ہوں، مسکرائی تھی شاید۔ یہ کیا بےہودگی، رات کے اس پہر کسی کا بھی نمبر ملا کر آپ اسی طرح کی اخلاق سے گری حرکتیں کرتی ہیں؟ وہ دھاڑا تھا۔ ہر کسی کا نہیں، صرف آپ کا اعظم اظہر، صرف آپ کا۔ مخالف طرف ہی تو کیا تھا، اتنا بڑا بہتان سن کر؟ مجھے جیسے بھی جانتی ہوں، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن دوبارہ مجھے کال نہ کرنا کبھی۔ لیکن کیوں؟ مجھے آپ پسند ہے، وہ شاید رو دینے کو تھی۔ پھر زارا اپنی حد میں رہے، مجھے یہ سب نہیں پسند اور میں شادی شدہ، وہ کہتا کال کاٹ، اور شاید مخالف اس کی باتوں کا اثر لے کے آتا، اس لیے دوبارہ کال نہ آئی تھی۔ زارا، شاہ نواز نے روتے تکیے میں منہ دیا، وہ شروع سے ہی ایسا کرتا ہے، وہ میرا کیوں نہیں ہوتا یا رب العالمین؟ وہ سسکی۔
مجھے بس وہی چاہیے۔ وہ رو رہی تھی لیکن اس کے پاس کوئی نہیں تھا چپ کروانے والا۔ اگلی صبح اس نے اپنا سارا سامان باندھا تھا۔ وہ جلد از جلد اس شخص تک پہنچنا چاہتی تھی۔ اس کا وجود اب جواب دے گیا تھا، اس سے زیادہ نہیں تڑپ سکتا تھا وہ اس کے لیے جو اس کا اپنا تھا۔ ارے واہ، میری گڑیا اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ اعظم اسے لینے آیا تھا۔ اس نے بوا کو خدا حافظ کہا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے انہیں اذلان کو کچھ بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ وہ ایئرپورٹ پہنچ چکے تھے اور پھر کیسے فلائٹ میں بیٹھے، کیسے بنا سوئے اس نے بے چینی سے وہ سفر کاٹا تھا، اور وہ اس کا بھی دل جانتا تھا۔ اعظم سے اس نے بچپن کی باتیں کی تھی، وقت گزارنے کے لیے جس سے وہ خوش تھا۔ وہاں کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی اس کا جسم کپکپایا تھا۔ اس نے جیکٹ پہنتے ٹوپی پہنی اور ڈرائیور کے ساتھ اعظم کے کہنے پر بیٹھ گئی اور کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھنے لگی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے وہ اسے دیکھ کر کیسا رد عمل دیتا۔ ہم کہاں جا رہے؟ ہوٹل۔ فرشتے نے جھٹکے سے سر اٹھاتے اسے دیکھا۔ لیکن کیوں؟ کیا مطلب کیوں؟ کیا آپ کو کہیں اور جانا تھا؟ اعظم نے فون سے سر اٹھایا۔ اذلان کہاں رہتے؟ وہ بھی یہیں سی بلاک میں، لیکن یہاں ہمیں یہاں سے آگے جانا ہے۔ ہمیں واش روم جانا ہے تو چلے ٹھیک ہے، اسی بہانے بھائی سے مل لیتے ہیں۔ نہیں تو میں اسے شام کو سرپرائز دینے کا سوچ رہا تھا۔ اس نے ڈرائیور کو ایڈریس بتایا۔ فرشتے کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی۔ یہ لو چابی۔ اعظم نے اسے چابی دی کیونکہ وہ بھی یہی رہتا تھا۔ اذلان سے پہلے کہ ان دونوں نے بہت دیر پہلے پیسے ملا کر یہاں فلیٹ لیا تھا۔ وہ خود کو گھسیٹتے دروازے تک لائی اور کی ہول میں چابی لگائی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اندر داخل ہوتے اس نے دروازہ بند کیا اور لاک لگا لیا۔ شاید اعظم اظہر کی موجودگی نہیں چاہتی تھی وہ۔ اندر اندھیرا تھا تو کیا وہ گھر نہیں تھا؟ اس کی آنکھوں کی چمک مات پڑی اور پھر بجھ گئی۔ کون ہے؟ اس کے آواز پر اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ وہ گھبرا گیا۔ رکو وہیں جو کوئی بھی ہے، وہ انگریزی میں بولا تھا، لیکن وہ قدم بڑھاتی آنکھیں بڑھنے لگی۔ آئی سیڈ اسٹاپ۔ وہ دھاڑا لیکن فرشتے اپنے حواسوں میں نہیں تھے۔ وہ تو اس کی آواز کے تعاقب میں اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بنا کچھ سوچے سمجھے باہر اپنا سوٹ کیس نکالتے جان کر کھول آئی تھی، جس سے کپڑے سارے گرے تھے، جسے اعظم اٹھا رہا تھا۔ اذلان اظہر نے آگے بڑھتے لائٹس جلائیں تو وہ دوڑتی اس تک آئی اور اس کے سینے سے لگی تھی۔ اذلان اظہر اس کی خوشبو محسوس کرتا بے یقین رہ گیا تھا۔ وہ بے حس و حرکت کھڑا تھا، جیسے یقین نہ کر پا رہا۔ اذلان! اس کی آواز پر وہ ہوش میں اور چہرہ چکاتے اسے دیکھا جو نم اور سرخ آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اذلان اظہر خود پہ بٹھائے پہرے دوڑتا اسے حصار میں لیتا زمین سے اٹھا چکا تھا۔ گرفت اتنی سخت تھی کہ اس کا سانس رک جاتا، لیکن وہ دونوں ایک ہی احساسات رکھتے تھے، اس لیے وہ حصار ان کے لیے ضروری تھا، اہم، بے حد اہم۔ فرشتے! اس کے لب ہلے۔ فرشتے نے اپنے ہاتھ اس کی گردن میں ڈالے تو اذلان اظہر نے اس کے ماتھے پر لب رکھ دی اور پھر وہ ہوش میں نہیں تھا۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرتا اپنے لب اس کے چہرے پر بار بار رکھتا چلا گیا کہ گنتی تک بھول گئی اسے۔ وہ دونوں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے اور نہ آنا چاہتے تھے۔ یہ تڑپ تھی ان کی 3 مہینوں کی، جو ایک دوسرے سے دور رہتے انہوں نے سہی تھی۔ کنیہ نے ویسا ہی کیا تھا جیسے اس نے کہا تھا، پھر وہیں بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ خود کے گرد اس کا لمس اب بھی وہ محسوس کر سکتی تھی۔ شایان خود پر اس کی جمی نظریں محسوس کرتا ایک دم نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ خجل سی ہوتی نگاہیں پھیر کر اٹھنے لگی۔ بیٹھی رہو۔ کنین واپس بیٹھ گئی۔ شایان نے اپنا آخری نوالا اس کے آگے کیا۔ کنیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا، لیکن نہیں، اس کا شوہر اسے نباہ چاہتا تھا۔ اس کے چھوٹے سے دماغ میں یہ چیز نصب ہو گئی تھی، اور اگر اس کا شوہر اسے نباہ چاہتا تھا تو وہ کیوں نہیں؟ ایک عام عورت کی طرح اس نے اپنے سارے اعتراضات ایک طرف کر دیے تھے۔ اسے بس اتنا سمجھ آ گیا تھا کہ اسے رشتہ نبھانا ہے۔ اس کا پہلا اور آخری کسی مرد سے رشتہ اس کے کچے دماغ میں شایان عثمانی پر مہر ثبت کر دی تھی۔ اس نے منہ کھولتے نوالا منہ میں لیا اور مسکرا دیا۔ شایان عثمانی نے اس مسکراہٹ کو دیکھا اور شاید پہلی بار اس کے سامنے اس کے لیے مسکرائی تھی۔ اسے بازو سے کھینچ کر اپنے ساتھ صوفے پہ کرتا وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اب سے میں یہی کھاؤں گا۔ پراٹھے کا بتا رہا۔ آپ کی باڈی خراب نہیں ہوگی؟ وہ دلچسپی سے سوال کر دی تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ بالکل ہلکی سی مسکراہٹ تھی وہ۔ میں سنبھال لوں گا۔ کیا تمہیں اب بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے کنین؟ اسے مسلسل ہلتے دیکھ وہ پوچھ بیٹھا تو وہ سر ہاں میں ہلا دی۔ کیا میں اندر جاؤں؟ نہیں، اندر سے بلینکٹ لے کر آؤ۔ وہ اسے نیا حکم صادر کرتا خود ہیٹر چلانے لگا۔ وہ واپس آئی تو وہ اپنے ساتھ جگہ پر ہاتھ رکھتے اسے بٹھانے لگا کہ اس کہاں بیٹھنا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے نزدیک آئے اور پھر تھوڑا سا فاصلہ رکھتے بیٹھتی۔ شایان نے ٹی وی آن کیا اور دونوں نے نگاہیں اسکرین پر جما دی۔ کنین کی نظریں بھٹک کر اس کے چہرے پر چلی جاتی، جو شاید اسے کچھ زیادہ ہی خوبرو لگ رہا تھا۔ کرتا شلوار پر چادر اوڑھے بھاری ہوتی بیئرڈ اور خوبصورت نگوش، ماتھے پر بال بکھرے ہوئے جو عموماً سیٹ کیے جاتے تھے، کھڑا ناک اور بھجے ہونٹوں، خوبصورتی کی مثال عام تھا۔ شایان نے اس کی نظروں کا اتقاد محسوس کرتے اسے ایک دم کھینچا اور اپنے ساتھ بٹھایا۔ کنین کا دل یوں دھڑکا جیسے مانو بھی باہر آئے گا۔ مجھے دیکھنا ہے تو قریب سے دیکھو، اتنی دور سے اچھے سے سمجھ نہیں پاؤ گے۔
وہ اس کے کان کے پاس ہلکا سا بولتا، سائڈ دیوار پر لگا سوئچ بند کر کے اب صرف اسکرین کی روشنی تھی۔ شایان لائٹ جلائیں پلیز، خاموشی سے بیٹھی رہو، مجھے ڈر لگتا ہے، وہ من منائی۔ میرے ساتھ بیٹھ کر کس سے ڈر لگ رہا ہے وہ اپنا ہاتھ اس کے پیچھے سے لے جاتے اس کے کندھے پر رکھتا، ہلکا سا سار اس کے گرد بنا چکا تھا۔ یہ سب بند کریں، وہ اسکرین پر چلتی ہارر مووی کو دیکھتی بولی جس پہ کب سے تو اس نے دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ کونین۔ شایان عثمانی خاموشی سے بیٹھی رہو۔ اور پھر کونین واقعی خاموش ہو گئی تھی، لیکن نگاہیں اسکرین کے علاوہ باقی سب چیزوں پر تھیں۔ کسی ہارر منظر پر جب آواز بلند ہوتی تو وہ اپنی جگہ اچھل کر رہ جاتی۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک بھی ہارر مووی نہیں دیکھی تھی، وہ فطرتاً ڈرپوک تھی۔ شایان پوری دل جمی سے اسکرین کو دیکھ رہا تھا جس کے تاثرات ایک بار بھی نہیں بدلے تھے۔ کونین اسے ہی دیکھ رہی جب اپنے کندھے پر اس کی انگلیوں کا لمس اسکرین پر خون کے ساتھ چیخوں کی آواز پر خود بھی چیخ مارتی اٹھ بیٹھی۔ ہاں ہاں، شایان عثمانی کا قہقہہ بلند ہوا تھا۔ پہلی بار وہ یوں ہنسا تھا اس کے سامنے، بلکہ اب سب ہی پہلی بار تو ہو رہا تھا۔ وہ اس کی نظریں ارد گرد اور کبھی خود پر محسوس کرتا، آواز تیز کرتا، یہ سب کر گیا تھا جس سے وہ بری طرح ڈر گئی تھی۔ کونین نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ شایان نے سنجیدگی سے اس کے آنسوؤں کو دیکھا اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا جب وہ جھٹک گئی۔ کونین آواز میں تنبیہ، اسے واپس کھینچ کر اپنے حصار میں لے لیا، اور اب کہ اس کا حصار کافی مضبوط، اتنی سی بات پر کون روتا ہے، ہم، وہ کہتی اس کے سینے میں سر چھپا کے۔ تو وہ شایان عثمانی تھم گیا جیسے۔ اتنی نزدیک تو آج تک کسی کی رسائی نہ ہوئی تھی جتنی نزدیک وہ تھی۔ اس کے دل نے شور مچایا تھا، وہ بھی باغی ہوا تھا اس لڑکی کے لیے۔ رونا بند کرو فوراً، وہ اس کے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹاتا بولا۔ اسکرین پر دیکھو، اسے سیدھا کر کے بٹھاتے اس کا چہرہ اسکرین کی طرف کیا۔ نہیں، وہ اب بھی اسی کے سینے میں منہ دیے بیٹھی تھی۔ کونین، اس کے سخت لہجے کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ کبھی بھی نہیں، مجھے یہ سب نہیں پسند، پلیز شایان۔ وہ کسی طور اس کی بات ماننے کو تیار نہ ہوئی تو اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا، آواز ہلکی کرتا خود دیکھنے لگا۔ لیکن دل اس لڑکی کی غربت پر پاگل ہونے کو تھا۔ اسے لگتا تھا وہ پتھر دل ہے، سن پہ نازوں کی کوئی جگہ نہیں ہے اس کے دل میں۔ لیکن آج اپنے باغی ہوتے دل پر وہ حیرت زدہ تھا۔ وہ سو گئی تھی اور مووی بھی ختم ہو چکی تھی۔ شایان کئی لمحے سر جھکائے اسے دیکھتا رہا جس کے لب نیم ہوا تھے۔ اس کی تھوڑی پر انگلی رکھتی اس کے لبوں کو بند کرنا چاہا جو اس کے ہاتھ ہٹاتے ہی پھر کھل گئے تھے۔ دلچسپ، تم بہت کونین شایان عثمانی۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ اس لڑکی کی اصل حیثیت قبول کر چکا ہے۔ اسے جھٹکے سے باہوں میں اٹھاتے کمرے میں لے گیا، کمفرٹر اڑاتے الماری سے دوسرا نکالا، کیونکہ جتنی ٹھنڈ اسے لگتی تھی وہ رات کو شاید برف بن جاتی۔ دونوں اس پر اوڑھنے کے بعد وہ ایک سائڈ پر لیٹ گیا تھا، لیکن جب دل کے شور سے تنگ آ گیا تو آنکھوں میں سرد پن چھا گیا۔ وہ یہ سب ٹھیک نہیں کر رہا تھا۔ وہ اٹھا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا، وینس کی طرف پلٹے۔ صبح اٹھتے سب یاد کرتے ہوئے شرمندہ ہوئی، لیکن اسے یہ سب برا ہرگز نہیں لگا۔ وہ فریش ہوتی دیکھنے لگی، باہر کہیں نہیں تھا۔ پھر سر جھٹکتی آٹا گوندنے لگی، کیونکہ اس نے کہا تھا وہ روز آپ سے پراٹھا کھائے گا۔ اس نے پراٹھا بنانے سے پہلے اسے ڈھونڈا تاکہ اسے اٹھا سکے، کیونکہ 10 بج چکے تھے۔ وہ ساتھ موجود کمرے میں گئی جہاں اندھیرا تھا۔ لائٹ جلاتے اس کے نزدیک گئے جو اوندھے منہ کمفرٹر سر پر تانے سو رہا تھا۔ شایان، لیکن شایان کو حرکت نہ کرتے دیکھ وہ جھجکتے آگے بڑھی اور اس کے سر سے کمفرٹر ہٹایا۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ کونین کے دل نے ایک بیٹ مس کی، وہ سوئے ہوئے بھی بے حد حسین لگ رہا تھا۔ شایان اٹھے، آگے بڑھتے اس نے ہمت کی اور اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے پکارا تو وہ مندی مندی آنکھیں کھول گئی۔ کیا ہوا؟ اٹھ جائیں، 10 بج رہے ہیں، کونین نے کہا تو وہ اٹھ کر بیٹھا۔ اوکے چلو میں آ رہا ہوں، وہ بولا تو وہ اس کا پراٹھا بنانے چلی گئی اور وہ فریش ہونے۔ اس کے باہر آتے اس کا ناشتہ آگے رکھا۔ چائے پیئیں گے؟ نہیں، کافی، لیکن تھوڑی دیر بعد۔ اوکے۔ خاموشی سے ناشتہ کرتے شایان نے فون اٹھایا اور کسی سے میٹنگ کی تفصیلات لینے لگا۔ کونین اسے بھی دیکھ لیتی۔ شایان نے آخری نوالا بناتے اس کے آگے کیا، وہ مصروف تھا فون پر، لیکن کونین نے مسکراتے منہ کھولا تو وہ اسے آخری نوالا کھلاتے خود اٹھ کر باہر نکل گیا۔ وہ پیچھے مسکرا کے وہ شخص اس سے پیارا ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ یوں ہی بیٹھی رہی جبکہ وہ اپنے کمرے میں گھسا لیپ ٹاپ پر تیزی سے کام کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا، 1 بج رہا تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ شایان، وہ مصروف تھا۔ کیا کھائیں گے؟ کچھ بھی، وہ مصروف سا بولا۔ اوکے۔ وہ باہر چلی گئی۔ پھر قورمہ بناتے اب وہ پھر فارغ بیٹھی تھی کیونکہ شایان کو ابھی بھوک نہ تھی۔ وہ پھر سے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی تو شایان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا میں یہاں آپ کے پاس بیٹھ جاؤں؟ وہ ہمت کرتی معصومیت سے بولی تو شایان کو اس پر بے حد پیار آیا۔ آ جاؤ، اسے صوفے پر اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ قدم قدم چلتی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ بور ہو رہی؟ اس نے تیزی سے سر ہلایا۔ یہاں بھی بور ہوگی، مجھے یہ فائل رات تک مکمل کرنی ہے میٹنگ کے لیے۔ کوئی بات نہیں۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا اور پھر کام میں مصروف ہو گیا تو کونین کبھی اسے دیکھتی کبھی اس کی پیڈ پر تیزی سے حرکت کرتی انگلیوں۔ شایان، کیا آپ کو برف باری پسند ہے؟ ہاں، مجھے تو بالکل پسند نہیں، پتہ ہے کتنا ڈر لگتا ہے، اس میں پاؤں دھنس جاتے ہیں، انسان مر بھی سکتا ہے۔ وہ جھرجھری لیتی اسے بتا رہی۔ شایان نے اسے دیکھا پھر مسکرا دیا۔
اچھا یہاں وہ اپنی چیزیں اٹھاتے اسے بالکل پاس بلائے، اب کی بار وہ جھجکتے آ گئی تھی۔ اور کیا پسند نہیں ہے تمہیں؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا وہ لڑکی اس کا وقت چاہتی تھی، اس وقت بہت زیادہ پانی بالکل نہیں، اس میں بھی ڈوب کر مر سکتے ہیں، اور آپ تو بالکل بھی نہیں، اس سے بھی جل کر مر جائیں گے۔ وہ اس کے گال کھینچتا مسکرا دی۔ کنین نے اس کے گھٹنے پر پڑا، اس کا ہاتھ دیکھا، پھر اس کے ہاتھ کی پشت پر انگلی پھیرنے لگی تو شایان عثمانی تھم گیا۔ کیا وہ کامیاب ہو رہا تھا اس لڑکی کو اپنی عادت لگوانے میں؟ آپ کے ہاتھ کتنے پیارے ہیں، وہ صاف گوئی سے بولی تو شایان نے اس کے ہاتھ دیکھے جو اس کے ہاتھوں کے سامنے بالکل چھوٹے سے لگ رہے تھے۔ شایان، وہ آج اس سے باتیں کرنا چاہتی تھی، وہ اپنا کام روکتا اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ بولو، آپ کتنی لڑکیوں کو جانتے ہیں، مطلب کتنی لڑکیاں آپ کی دوست ہیں، کیوں پوچھ رہی ہو؟ شایان نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے پوچھا۔ کیونکہ میرا تو کوئی لڑکا دوست نہیں۔ اچھی بات ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ وہ اس کے بالوں کو دیکھنے لگا۔ تمہیں اپنے بالوں کو کلر کرنا چاہیے، اچھے لگیں گے۔ وہ اس کے بالوں کی لٹ کو پکڑتے بولا۔ آپ مجھے کروا دینا۔ وہ معصومیت سے بولی تو وہ مسکرا دی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ شایان نے اس پر جھکتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو وہ مسکرا دی، لیکن شایان عثمانی مسکرانا سے آنکھیں بند کر حکم صادر کیا۔ کیوں؟ وہ اس کی طرف دیکھتا اس کی گردن پر جھکا اور وہاں لب رکھے۔ کنین کھلکھلاتے اسے دور کیا۔ گدگدی ہو رہی۔ شایان سے گھورا اور پھر سے جھکتے اس کی گردن پر لب رکھ کے وہ ہنس رہی تھی مسلسل، اور شایان عثمانی نے مان لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کی مسکراہٹ پر جلد پاگل ہو جائے گا۔ تمہیں کم مسکرانا چاہیے، وہ اسے گھورتا بولا۔ کیوں؟ سوال مت کیا کرو، جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ وہ سختی سے بولا تو کنین نے ہونٹ سکیڑے اور پھر ہا 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 کہہ کہہ لگاتی ہنس پڑی تو وہ اسے کھینچتا خود بھی مسکرا پڑا۔ وہ مسلسل مسکرا رہی تھی کہ اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ شایان عثمانی اپنا دل ہار بیٹھا تھا، اس لیے خاموش بیٹھا رہا۔ اف، میرا گال درد ہو رہا ہے۔ شایان نے اس کے گال چومے تو وہ چھوئی ہوئی سی ہوتی اس سے دور گیا۔ چلو کھانا کھائیں۔ وہ اس کے ہاتھ سے پکڑتا اٹھا گیا، کیونکہ اس سے زیادہ خود پر پہرے اس لڑکی پر خود کے دل کو بے قرار ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ فرشتے، اس کے لب ہلے۔ فرشتے نے اپنے ہاتھ اس کی گردن میں ڈالے تو اذلان حسن نے اس کے ماتھے پر لب رکھ دی، اور پھر وہ ہوش میں نہیں تھا۔ اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرتا اپنے لب اس کے چہرے پر بار بار رکھتا چلا گیا کہ گنتی تک بھول گئی اسے۔ وہ دونوں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے اور نہ آنا چاہتے تھے۔ یہ تڑپ تھی ان کی 3 مہینوں کی، جو ایک دوسرے سے دور رہتے انہوں نے سہی۔ اذلان، میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ وہ اسے دیکھتی بولی تو وہ جیسے ہوش میں آیا اور اسے اس کے قدموں پر کھڑا کرتی سنجیدہ ہوا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اسے خود سے قدم پیچھے کرتے دیکھ وہ بولی تھی۔ میں کر سکتا ہوں فرشتے؟ نہیں، نہیں کر سکتے، آپ بالکل نہیں کر سکتے۔ وہ اس کے پاس آتی اس کے سینے پر مکے پر ساتھی بولی تو اذلان اس کے ہاتھ تھامے۔ عزی، اعظم کی آواز پر وہ دونوں سیدھے ہوئے۔ میرے بھائی، اعظم نے آگے بڑھتے اسے خوش دلی سے گلے لگایا تھا۔ وہ بھی اچھے سے ملا تھا لیکن سنجیدگی ہنوز برقرار تھی۔ گڑیا مل لیا اذلان سے؟ اس نے فرشتے کا ہاتھ تھامتے پوچھا۔ فرشتے نے نگاہیں اٹھائیں تو اذلان سخت نگاہوں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکلوایا اور سر ہاں میں ہلایا۔ ابھی ہوٹل چلنا ہے یا میں آج یہیں رہوں گی؟ وہ کہتی اذلان کے پیچھے موجود کمرے کی طرف چلی گئی۔ اسے نہ جانے کیا ہو گیا، بہت کم بولتی ہے، ضدی بھی ہوگی، اعظم نے کہا تو اذلان صرف اسے دیکھتا رہ گیا۔ فرشتے نے یا باقی لوگوں نے اسے کیوں نہیں بتایا تھا سب؟ وہ مٹھیاں بھیج گیا، لیکن وہ بھی بھائی تھا بڑا۔ آپ کا کمرہ فری ہے بھائی، آپ آرام کر لیں۔ اور فرشتے کہاں رہے گی؟ میں دیکھ لیتا ہوں، اور آپ آرام کریں، سفر سے آئے ہیں۔ اس نے کہا تو اعظم سر ہاں میں ہلاتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ اندر داخل ہوا جہاں وہ بالکنی میں کھڑی تھی۔ بال ہوا کے دوش اڑ رہے تھے۔ سیاہ جینس پر سفید کرتا پہنے، جیکٹ اور مفلر گلے میں لپیٹے ہوئے خوبصورت تھی اسے ہمیشہ کی طرح۔ اس کے بھورے بال ہوا میں اڑ رہے تھے، خوبصورت نقوش کسی بھی قسم کی بناوٹ سے پاک۔ اندر آئیں فرشتے؟ اس نے فرشتے کو آواز دی جو اسے دیکھتی بالکنی کا دروازہ بند کرتی اندر آ گئی۔ اذلان کے پاس آ کر کھڑے ہوتے اسے دیکھنے لگی تو اذلان کو وہ منظر یاد آیا جب اعظم نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ فرشتے کے اسی ہاتھ پر گرفت سخت کی تو فرشتے نے نگاہیں اٹھاتے اسے دیکھا۔ تو تم فیصلہ کر چکی ہو؟ کیسا فیصلہ؟ وہ خوفزدہ تھی، نہ جانے وہ کیا کہہ دیتا۔ یہاں کیوں آئی؟ وہ سوال بدل کے۔ آپ کے لیے؟ میرے لیے کیوں؟ اذلان پلیز، وہ اس کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھاتی بولی، لیکن وہ اس کے ہاتھ جھٹک گیا۔ یہ بتانے کہ ہمیں یہ رشتہ ختم کر دینا چاہیے۔ اذلان، فرشتے نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر گہرے سانس بھرنے لگے۔ اذلان اس کی بدلتی حالت کو خاموش بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ میں یہ یہاں آپ کے لیے آئی ہوں۔ آپ نے 3 مہینے مجھے یاد نہیں کیا کیا؟ اذلان نے اسے اپنے قریب کیا جس کی آنکھوں سے اب آنسو گر رہے تھے۔ یہاں دیکھو مجھے۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھتے اس کے گال تھپ تھپائے۔ ہانی مجھے دیکھو، لیکن اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اعظم دروازہ کھولتا مسکراتا اندر آیا تھا، لیکن فرشتے کو دیکھ کر دوڑتا ان کی طرف آیا۔ اس کے بیگ سے انہیلر نکالا۔ اعظم نے اس کے قریب بیٹھتے اذلان کو ہٹاتے کہا تو اذلان نے سنجیدگی اوڑھتے اس کے بیگ سے انہیلر نکالا اور سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ اعظم نے فرشتے کے لبوں سے انہیلر لگایا۔ وہ گہری سانس بھرتی اٹھ کر بیٹھی تو منظر واضح تھا۔ اذلان سامنے کھڑا تھا جبکہ اعظم اس کے نزدیک بیٹھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ سیدھی ہوئی۔
مجھے وقت دیں تھوڑا پلیز، جس نے کہا تو اعظم اسلان کو اشارہ کرتا باہر چلا گیا۔ تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی، تم وہیں ٹھیک تھی۔ وہ سٹ پن سے کہتا خود بھی باہر نکل گیا تو فرشتے سسکیاں بھرتی وہیں اس کے بستر پر لٹ گئی۔ اس کے کمفرٹر کو اوڑھتی اس کی خوشبو خود میں اتارنے لگی۔ اس کا چھوٹا سا دماغ یہ سب حل نہیں کر پا رہا، کوئی اسے کیوں نہیں سمجھ رہا تھا۔ وہ روتی وہیں سو گئی۔ کیا کھاؤ گے؟ اسلان نے استفسار کیا۔ باہر سے کھا لوں گا، دوستوں سے ملنے کا پلان ہے آج رات۔ فرشتے یہاں آنے کی ضد کر رہی تھی، اس لیے اچانک آ گئی۔ اذلان نے سر ہلایا تو اعظم اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اذلان وہیں بیٹھا رہا۔ اعظم تیار ہو کر گھر سے نکل گیا تو وہ گہری سانس بھرتا واپس اپنے کمرے میں آیا۔ جہاں بستر میں وہ محو خواب تھی، دروازہ بند کرتا اس کے قریب آیا۔ اس کی حالت پر اس کا دل تڑپا تھا، لیکن اعظم اظہر کا اس کے نزدیک جانوں سے آگ میں ہی جھونک چکا تھا۔ وہ اس کے پاس آیا اور کمفرٹر اس کے چہرے سے ہٹاتے اس کی گالوں پر اپنے ہاتھ کی پشت پھیری۔ میری جان ہے آپ فرشتے اذلان اظہر، 3 مہینے میرے دل نے برے طریقے سے آپ کے قرب کی تمنا کی ہے۔ وہ اس کے بال چہرے سے ہٹاتا اس کے ماتھے پر لپٹ گیا۔ لیکن آپ نے بھائی کو کیوں نہیں بتایا سب؟ میرے پاس آنا تھا تو سب ختم کر کے آتی، یہ دیواریں ہمارے درمیان حائل نہ ہوتی کم از کم۔ وہ سوچتا رہا، لیکن خود چھوٹی سی لڑکی معصوم جان ہو کیا کیا برداشت کر سکتی تھی، جبکہ بوا نے بتایا تھا کہ وہ بیمار رہنے لگی ہے۔ اس کے نہلر کو دیکھتے وہ آنکھیں میچ گیا۔ وہ تکلیف خود بھی محسوس کر رہا تھا اس کی۔ پھر اس کے ماتھے پر کئی بار لب رکھے۔ دل پاگل سا ہونے کا تھا اسے قریب دیکھ کر۔ اذلان وہ نیند میں بھی اس کی موجودگی محسوس کر چکی تھی۔ اذلان نے اسے ساتھ لگاتے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ چہرہ اب اسپاٹ تھا، وہ سو گئی تھی لیکن وہ نہ سو پایا۔ کھانا کھاتے بھی وہ اس سے باتیں کر رہی تھی مسلسل۔ شایان عثمانی نے اسے اتنا بولتی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شاید وہ پہلی بار کسی کی توجہ اور محبت ملنے پر اپنا آپ کھول رہی تھی۔ مجھے میٹنگ کے لیے جانا ہے، تم سو جاؤ۔ وہ اٹھتا بولا، اس کی باتوں میں اسے آخری نوالا اپنا کھلانا بھول گیا تھا۔ کنیہ نے محسوس کیا لیکن بولی نہیں۔ کیا میں بھی آ جاؤں ساتھ؟ نہیں، تم کیا کرو گی؟ لیکن رات کو کون سی میٹنگ ہے، مجھے اکیلے ڈر لگے گا۔ سو جاؤ جا کر، کلائنٹ نے رات ہی کو ملنے کا وقت دیا ہے، میں جلدی آ جاؤں گا۔ وہ کہتا اٹھا اور اپنی فائلز اندر سے لینے چلا گیا۔ کنیہ نے اس کے جاتے تک اس کی پشت کو دیکھا، اسے لگا جیسے وہ اس سے بہت دور جا رہا ہے۔ شایان، وہ جو نہیں چاہتا تھا وہ اس سے مخاطب ہو مجبوراً واپس مڑا۔ جلدی آ جائیں گے نا؟ کوشش کروں گا، وہ بس اتنا ہی بول پایا اور واپس نکل گیا۔ اس کی کوئی میٹنگ نہیں تھی اس وقت، لیکن وہ اس لڑکی سے دور جانا چاہتا تھا۔ وہ اسے برے طریقے سے اپنے سحر میں مبتلا کر رہی تھی جو وہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے گاڑی سڑک پر ڈال دی۔ جانا اسے کہیں نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی اس سے دور جا رہا تھا۔ جی خالہ، فون پر اس کا نمبر دیکھتے اس نے کال پک کی۔ کیا اس کی بیٹی تمہارے ساتھ ہے؟ آپ کو کیسے پتا؟ وہ سنجیدہ بولا۔ مجھے تمہارے بارے میں سب پتا ہوتا ہے۔ شان، اس کی بیٹی تمہارے ساتھ ہے۔ کیا ہوا خالہ کے ساتھ؟ کوئی زیادتیاں بھول کر تمہیں اپنی بچپن کی منحوسہ یاد آ گئی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ سنجیدہ ہوا اور گاڑی ایک طرف روکی۔ میں نے ساری زندگی تم پر وقف کی ہے شان، اور تم اس شخص کی بیٹی پر اپنا آپ آ رہے ہو۔ وہ لہجہ نم کرتے بولے۔ خالہ پلیز آپ روئے نہیں، میں آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ واپس آ جاؤ پھر، میری میٹنگ ہے ابھی جو کل پرسوں ہونی تھی، ابھی اسے واپس بھیجو پھر۔ کیسے؟ وہ ہچکا گیا۔ یہ تم پر منحصر ہے، لیکن اگر وہ مزید تمہارے ساتھ رہی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس شخص کو تو کیا اس کی بیٹی کو بھی سکھ نصیب ہوا تو میں تم سے کبھی نہیں ملوں گی۔ خالہ میں میٹنگ ہوتی اسے واپس، لیکن کال کاٹ دی گئی تھی۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں بھیج گیا۔ اسے واپس اکیلے کیسے بھیجتا وہ؟ اس کے اعتماد کے لوگ تھے یہاں، لیکن اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر سر ٹکا دیا اور خود نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اب اس لیے واپسی کے راستے پر گاڑی موڑ دی۔ کیا آپ کو پتا ہے آپ ہی آپ کا بیٹا کیا کرتا پھر رہا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ وہ لڑکی جس کے ساتھ گئی وہ معلوم ہے کون ہے؟ نہیں۔ آپ کتنی بے خبر ہیں۔ وہ خاور عثمانی کی بیٹی۔ وہ بولی تو تہذیب عثمانی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ واپس آئی تھی شاید اپنے شوہر کو پانے اور اس کے گھر کا حصہ بننے۔ کیا پتا یہ اس کے باپ کی کوئی چال ہو؟ تم بھی جانتی ہو اس کے باپ کی چال نہ سالوں پہلے تھی کوئی اور نہ اب ہوگی۔ وہ بولی تو دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ خیر میں نے اسے کہا ہے کہ واپس بھیجے اس لڑکی کو، ہمارا لڑکا ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ ٹھیک ہے۔ وہ الجھی ہوئی سوچوں میں بھٹکا گھر آیا تھا، لیکن اپنی خالہ کے آنسو نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو سلب کر دیا تھا۔ اتنی جلدی آ گئے؟ کنیان اپنے کمرے میں تھی جب بیرونی دروازے کھلتے اور پھر بند ہونے کی آواز سنتے وہ باہر نکل آئی۔ پیکنگ کر لو، تم جا رہی ہو۔ کنیان نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ اتنی جلدی جا رہے ہیں، کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ تم نہیں، ہم نہیں، تم جا رہی ہو بس؟ میں اکیلی؟ اس نے حیرت سے اپنی طرف انگلی کرتے تصدیق کرنی چاہی۔ ہاں، سامان باندھو۔ لیکن مجھے کچھ نہیں سننا۔ سامان باندھو، ڈرائیور کا بندوبست کر لیا ہے، وہ چھوڑ آئے گا تمہیں، بے شک اپنے باپ سے مل لینا جا کر۔ کنیان کو لگا وہ شخص نہیں ہے جسے پچھلے کچھ دنوں سے وہ جان رہی تھی۔ وہ مزید جاننا چاہتی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جو اسے آغاز میں ملا تھا، بے مروت اور احساسات سے آ رہی۔ میں اکیلے کیسے جاؤں گی؟ وہ بھی اس وقت؟ اس کا دل لرزا۔ ڈرائیور بھروسے مند آدمی ہے، اب جلدی سامان سمیٹو، وہ آنے والا ہوگا۔ وہ کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کنیان کچھ سوچتی اندر آئی جہاں وہ واش روم میں تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنی پیکنگ شروع کی۔ اس کے باہر آتے ہی اس کی طرف لپکی۔ شایان پلیز،
میں آلس کے ساتھ ہی واپس آ جاؤں گی، بابا سے واپسی پر مل لوں گی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور سمجھ نہیں آ رہی تمہیں میری بات؟ وہ دھاڑا تو وہ 2 قدم پیچھے ہوئی اور پھر اپنی چیزیں سمیٹی، پھر اپنا سامان والا بیگ اٹھانا چاہا کہ وہ آگے بڑھا اور اس کا بیگ اٹھاتے باہر نکل آیا۔ وہ گیٹ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ چادر اوڑھو۔ نہیں، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اس نے دوپٹے کو اچھے سے لپیٹ رکھا۔ شایان کچھ نہیں بولا۔ اندر انتظار کر لو، ابھی آ جاتا ہے۔ ضرورت نہیں، آپ جائیں اندر، وہ آئے گا تو میں چلی جاؤں گی۔ کنین کا دل دھک دھک ہو رہا تھا۔ وہ ابھی اس شخص سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ ابھی تو دل میں اس شخص کے لیے نرم گرم جذبات بھرنے لگے تھے۔ اس کے دیکھنے پر پیٹ میں تتلیاں سے بھرنے لگی تھی اور ابھی اس نے جدائی کا پروانہ اسے تھما دیا تھا۔ کیوں؟ جواب وہ چاہ کر بھی نہیں جان پائی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرا۔ پھر ڈرائیور کے آتے اس نے شایان کو دیکھا جو اس کا سامان رکھتا ڈرائیور کو کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ امید بھری نگاہیں ابھی بھی اسی شخص پر تھیں کہ شاید وہ روک لے، مجھ سے بات کرتی رہنا، پہنچ کر بتا دینا۔ لیکن وہ شخص یہ سب کہہ کر امیدیں توڑ گیا تو کنین نے بنا کچھ کہے اپنی طرف کا شیشہ اوپر چڑھا دیا۔ وہ جو نظر بھر کر دیکھنے کا مجھے روادار نہیں، میرا دل کیوں اس کے لیے پاک سے جذبات رکھتا ہے۔ شایان عثمانی اندر آ گیا، دروازہ بند کر دیا۔ گھر اس کے جاتے ہی خالی سا لگنے لگا تھا، لیکن کیا فرق پڑتا تھا؟ اس کی زندگی میں کنین خاور کی کوئی جگہ نہ کل تھی اور نہ ہی کبھی ہونی تھی۔ شاید کنین سارے راستے رب کا نام لے رہی تھی۔ کیا اسے اس کے بعد شایان عثمانی پر بھروسہ کرنا تھا جس نے نہ جانے کیوں لیکن صبح تک کبھی انتظار نہیں کیا تھا؟ اسے ایک انجان شخص کے ساتھ رات کے اس پہر ہی روانہ کر دیا تھا۔ بھائی ہم کب تک پہنچیں گے؟ ڈرائیور نے اسے کنگ اکھیوں سے شیشے سے دیکھا، پھر بولا بس تھوڑی دیر۔ انہیں نکلے گھنٹہ ہو گیا تھا۔ اس نے دیکھا اس کے فون پر شایان کی کال آ رہی تھی جو اس نے اٹھائی نہیں۔ یہ کون سی جگہ ہے بھائی؟ وہ سڑکوں کی جگہ اسی کچی سڑکوں کو دیکھتی استفسار کرنے لگی۔ دل دھڑکنے لگا تھا کسی انہونی کے احساس۔ ڈرائیور نے اسے بیک ویو مرر میں دیکھا تھا، بولا کچھ نہیں۔ اس کا دل دھڑکا اور اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے باہر تک آواز آنے لگی۔ رب العالمین میری عزت رکھ لینا۔ وہ ورد کرنے لگی لیکن اس شخص کی نگاہیں محسوس کرتے اس نے فوراً شایان کو کال ملا دی۔ ہیلو شایان میں اے بند کر اسے۔ ڈرائیور نے فوراً اس کے ہاتھ سے فون جھپٹنا چاہا جو وہ مضبوطی سے تھام گیا۔ دل جیسے باہر آنے کو ہوا۔ وہ ٹھیک سمجھ رہی تھی اس کی حسیات اسے صحیح سگنلز دے رہی تھی۔ کنین وہ جو اسی کو بار بار کال ملا رہا تھا، اس کے فون نہ اٹھانے پر پریشان ہوا تھا، لیکن اب کی بار جو اس نے مخالف سمت سے سنا وہ اسے وحشت میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ فوراً باہر کی طرف بھاگا تھا۔ اسے نہیں یاد کہ اس نے بیرونی دروازے کو لاک بھی لگایا تھا یا نہیں۔ گاڑی کو 100 کی اوپر کی اسپیڈ میں چلاتے اس نے نہ جانے کتنے سگنل توڑے تھے۔ دماغ صرف اس وقت اسے یہ بتا رہا تھا کہ اس کی بچپن کی منقوہ، اس کی بیوی، اس کی اپنی عزت خطرے میں تھی۔ اس وقت اسے صرف یہ یاد تھا کہ وہ لڑکی، وہ صنف نازک، وہ عورت اس کی بیوی ہے جس سے نبھانے کا اس نے سوچا تھا اور پہل خود بھی کی تھی۔ اس ڈرائیور نے اسے گالی دی تھی جو شایان عثمانی کے کانوں میں اب تک گونج رہی تھی۔ وہ تو بھروسے مند انسان تھا جو اس کے کام پہلے بھی کر دیا کرتا تھا، لیکن کیا اپنی عورتوں کے لیے کسی غیر مرد پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا؟ آج کے بعد تو بالکل نہیں۔ اس نے خود پر 10 بار لعنت بھیجی اور اسٹیئرنگ پر پکڑ اور مضبوط کر لی۔ چھوڑو۔ کنین نے اپنے جسم پر پہلی بار کسی غیر مرد کا لمس محسوس کیا تو اس کی روح فنا ہوئی۔ وہ شخص اس کے ساتھ اندر بیٹھتا اسے قابو میں کرنا چاہ رہا تھا۔ پلیز اللہ! اس کے دل خراش چیخیں تھیں بس چاروں اور، لیکن مدد کرنے والا کوئی نہیں کیونکہ وہاں کوئی خیر وغیرہ نہ تھے۔ وہ کسی گاؤں کی طرف جاتی کچی سڑک معلوم ہوتی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے، وہ ہاتھ جوڑنے لگی تھی۔ نہ جانے لڑکیاں کیسے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگ جانے کا سوچ لیتی ہیں، کیسے اپنے گھر والوں کے نہ ماننے پر ایک انجان شخص کے لیے سب کچھ چھوڑ جاتی ہیں، اس چار دیواری کو چھوڑ جاتی ہیں جہاں انہیں سرد ہوا تک نہیں لگنے دی ان کے گھر کے مردوں نے۔ نہ جانے کیسے لڑکیاں گھر میں لگی پابندیوں سے آزادی کے نام پر اس چار دیواری سے نکل جاتی ہیں جہاں بچپن گزارا تھا، جہاں مردوں نے اس پر ساتھ والے گھر کے آوارہ لڑکوں کی نظر تک نہ پڑنے دی تھی۔ نہ جانے کیسے لڑکیاں مختلف ناولز یا کہانیاں پڑھ کر کڈنیپ ہوئی لڑکیوں جیسی زندگی کو آئیڈیلائز کر لیتی تھیں۔ اس چار دیواری میں بے شک سہولتیں نہ ہوں، لیکن وہ چار دیواری کی اہمیت پتہ ہے کیا ہے؟ وہ چار دیواری وہ عام اینٹوں کی بنی عمارت عزتوں کے بنیاد پر کھڑی ہے جہاں کوئی ہاتھ تو کیا نظر نہیں اڑا سکتا۔ ایک رات 12 کے بعد باہر نکل کر دیکھو، کیا ملک کے حالات ایسے ہیں کہ تم نکل سکو؟ کیا مردوں کا بھروسہ ہے کہ باہر نکلا جا سکے؟ رات کی تاریکی میں چھپے ہوئے بیڑیے بھی شکار کی تلاش میں نکل آتے ہیں، یا وہ جو سورج کی روشنیوں میں با اخلاق بنے پھرتے ہیں رات کو اخلاق پھولتے نوچنے کو تیار ہوتے ہیں، اور اگلی صبح کسی کو نہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم کہاں گئی ہو۔ وہ چار دیواری تمہارے گھر کے مردوں نے بنائی ہے نا، وہ وہ جگہ ہے جہاں باپ بھائی مر جائیں گے لیکن تم تک سر ہوا تک نہ آنے دیں گے۔ اس کے جاگنے سے پہلے ہی وہ اٹھ گیا تھا۔ باہر جاتے اس نے ناشتہ تیار کرنا شروع کیا۔ اعظم اب تک واپس نہ آیا تھا۔ وہ اندر آیا جہاں 9:30 ہو گئے تھے اور وہ اب بھی پرسکون سی سو رہی تھی۔ فرشتے
وہ کروٹ بدل کر پھر سے سو گئی جیسے اس کی مداخلت پسند نہ آئی۔ فرشتے اٹھے، ناشتہ کریں۔ اسے سیدھا کر کے جھٹکے سے بٹھا گیا تو وہ بیلنس برقرار نہ رکھتے ہوئے اس کے کندھے پر جھول گئی۔ اذلان اظہر نے خاموشی سے اس کے سر کو اپنے کندھے پر دیکھا، پھر گہرا سانس بھرا۔ اس کے بال چہرے سے ہٹاتے اسے سیدھا بٹھایا تو وہ آنکھیں کھول گئی۔ اٹھو، ناشتہ کرو۔ ابھی تو سوئی تھی میں، اور سوؤں گی میں۔ وہ اس سے پہلے دوبارہ اس کے کندھے پر سرکتی اذلان نے اسے کھینچ کر بیڈ سے نیچے اتار دیا۔ ٹھنڈی زمین پر پاؤں رکھتے ہی اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ اس نے خفگی سے اذلان کو دیکھا۔ برش رکھ دیا ہے تمہارا، فریش ہو کر آؤ۔ کیا اعظم آ گئے ہیں؟ اذلان نے مڑ کر سخت نگاہ اس پر ڈالی تو وہ گڑبڑا گئی۔ وہ تو اس لیے پوچھ رہی تھی کہ وہ اکیلے اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی، لیکن اذلان اظہر غلط ہی سمجھا تھا۔ وہ فریش ہو کر آئی تو اذلان نے اس کے سامنے سینڈوچ رکھے جو اس نے خاموشی سے کھانا شروع کیا۔ اذلان، بولو، کیا آپ نے یہاں کوئی دوست بنائی ہے؟ اس نے اذلان پر گہری نگاہ ڈالتے پوچھا۔ کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ کل سے جب سے وہ آئی تھی وہ یہ صاف محسوس کر سکتی تھی۔ آپ ایسے کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ کو میرا آنا اچھا نہیں لگا تو واپس چلی جاتی ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ اذلان نے اس کے آگے دودھ کا گلاس رکھا۔ اسے ختم کرو، میں نہیں پیتی ہے۔ فرشتے، اسے ختم کیے بغیر یہاں سے مت اٹھنا۔ اس کی آواز میں حد درجے سختی محسوس کرتے وہ وہیں بیٹھ گئی اور منہ بناتے وہ دودھ کا گلاس پینے لگی۔ اذلان، وہ فوراً سے اپنی کرسی سے اترتے اس تک آئی تھی جو سیدھا ہوا تھا شیلف پر اپنا کپ رکھ کر۔ اب ہم یہی رہ سکتے ہیں نا؟ ابھی وہ جواب دیتا کہ دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آوازیں، اور فرشتے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ دوبارہ اذلان کو ناگوار گزرا تھا اس کا یوں سے دور جا کر سب کو پوزیشن میں بیٹھ جانا۔ ارے واہ، ناشتہ ہو رہا ہے۔ وہ بھی فرشتے کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا تو اذلان نے کافی بنا کر اس کے آگے رکھی اور ایک کپ خود کے سامنے دوبارہ پینے لگا۔ پیو گی؟ اعظم نے اس سے پوچھا۔ نہیں، یہ دودھ پی چکی ہے اور اسے کافی وغیرہ اب سے نہیں پینی۔ وہ بتا نہیں رہا تھا، حکم دے رہا تھا۔ میں خیال رکھ لوں گا، اعظم نے مسکراتے فرشتے کو دیکھا۔ فرشتے جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتی اعظم اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ اذلان اپنی جگہ سے فوراً کھڑا ہوا تھا۔ فرشتے، واپس کب جانا ہے؟ میں یہاں سے جاتے ہی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بہت انتظار کیا ہے تمہارا۔ اس نے فرشتے کے دونوں بازو پر اپنے ہاتھ رکھے۔ فرشتے نے جھٹکے سے سر اٹھاتے پہلے اسے دیکھا، پھر اذلان بھائی سے پیچھے ہٹے۔ وہ سرد سے لہجے میں بولا، کیوں بھائی؟ میری ہونے والی بیوی ہے اور بچپن سے مجھے پسند کرتی ہے ہنی۔ وہ اس کے گال کو کھینچتا بولا۔ اذلان نے آگے بڑھتا اسے اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ پیچھے دروازے میں بچا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے اذلان، اعظم چیخا تھا۔ میں نے کہا نہیں آپ کو کہ اس سے دور رہیں۔ اور کیوں دور رہوں میں؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ پاگل ہو گیا ہوں میں؟ ہاں پاگل ہو گیا ہوں میں۔ ایک منٹ، کہیں تمہیں بھی فرشتے پسند؟ دیکھو اذلان میرے بھائی، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے بچپن سے، اور ہم شادی کرنے والے تھے لیکن مجھے جانا پڑا، لیکن اب میں جلد از جلد فرشتے سے شادی۔ اذلان نے بنا لحاظ کرتے اپنے بھائی پر حملہ کیا اور اس کے منہ پر مکے برسائے تھے جس سے اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا۔ فرشتے نے کانپتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھتے اذلان کو اس سے دور کیا تھا۔ اذلان ہٹے۔ اذلان نے اسے دور کیا تھا اور اس کو ایسی نظر سے دیکھا تھا کہ فرشتے ہٹ گئے اور کانپ رہی تھی۔ اس نے اذلان اظہر کا یہ روپ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہاں بچپن سے وہ بہت غصے والا تھا۔ غصہ کم آتا تھا لیکن جب آتا تھا تو وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا تھا۔ اس نے فرشتے کا ہاتھ پکڑا۔ دور رہو اس سے، اور دیکھ رہے ہو میرے ہاتھ میں ہے اس کا ہاتھ، نکلو فوراً، اذلان نے کہا تو اعظم آگے بڑھا۔ اذلان نے اسے اپنے گھسیٹتے کمرے میں لے جا کر دھکا دیا اور پھر اعظم کو پیچھے دھکا دیا۔ ڈونٹ یو ڈیئر، وہ دہاڑا۔ اذلان تم پاگل ہو گئے، میں ڈیڈ کو فون، جس کو مرضی کرو، اس نے کہتے دروازہ اس کے منہ پر بند کیا۔ فرشتے کی ہچکیاں بند گئی تھی۔ اذلان مڑا اور اسے دیکھنے لگا، پھر اس کی طرف قدم بڑھائے۔ لہو جھلکاتی نگاہوں سے اسے دیکھا تو فرشتے کا سانس خشک۔ اذلان، لیکن وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ تم اس سے محبت کرتی ہو نا؟ اب بھی اس سے محبت کرتی ہو؟ اور وہ کہہ رہا ہے کہ ڈیڈ کو فون کروں گا۔ ان کے نام سے ڈرا رہا ہے مجھے، تمہیں چھیننے کی بات کر رہا ہے وہ۔ فرشتے، اذلان تمہیں مجھے کچھ کبھی کیوں نصیب نہیں ہوا؟ ہمیشہ اسے ہی سب کیوں ملا؟ وہ اس کے نزدیک آتا اس کے بازو کو تھامتے بولا۔ فرشتے کو لگا اس کی انگلیاں بازو میں دھس جائیں گی اور وہ کانپ رہی تھی۔ میں تم پر اپنی مہر لگا دیتا ہوں، میں تم پر اپنی چھاپ ایسی چھوڑوں گا کہ وہ جان جائے گا کہ تم میری بیوی ہو، میری ملکیت۔ وہ اسے بیڈ پر دھکا دیتا اس پر جھکا تھا۔ کنین اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ اعظم اپنے باپ کو فون کرنے لگا اور دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ اسے بولو یہ جائے یہاں سے، اس نے فرشتے سے کہا۔ فرشتے نے سر نہ ہلائے۔ اس وقت وہ بے حد ڈر رہی تھی اس سے، کیوں نہیں بول رہی اسے جانے کا؟ وہ دھاڑا اور پھر اس پر جھک گیا، اس کی سانسوں میں اپنی سانسوں کی وحشت ملانے لگا۔ وہ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کیا کر رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اس سے پہلے اس پھول جیسی لڑکی کو کسی نے ایسے ہاتھ لگائے تھے، اور ابھی کل ہی کی تو بات ہے جب اس لڑکی کو اسی نے اس ٹراما سے نکالنے میں اپنی زندگی کے سال لگائے تھے، اور وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کے ساتھ ہی کر رہا تھا، اسے اسی دوراہے پر دوبارہ لانے والا تھا۔ اذلان
ازلان اس کی گردن پر جھکا اس پر اپنی وحشت انڈھیل رہا تھا۔ فرشتے کا کانپنا، رونا، سسکنا اسے جیسے سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ فرشتے نے اسے دور کرنا چاہا اور ہر بار دور کرنے پر وہ اس کے اور نزدیک ہوتا تھا۔ فرشتے کے ہونٹوں پر خون کی بوند تھی، گردن پر اور چہرے پر جا بجا نشان۔ وہ شخص اس وقت اس کا شوہر تو ہرگز نہیں لگا تھا۔ اسے چھوڑو۔ فرشتے رو رہی تھی جبکہ اعظم سگنلز نہ ملنے پر باہر نکل گیا۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی نا؟ اپنا حق وصول کرتے میں بتاتا ہوں اس شخص کو کہ تم میری کیا لگتی ہو، تاکہ ہر بار کی طرح میری چیزوں پر وہ نظر نہ کرے۔ وہ اٹھا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے دور پھینکے۔ فرشتے کی روح فنا ہوئی تھی۔ اس نے اس سے دور ہونے کی کوشش کی تو ازلان نے اسے مزید اپنے پاس کیا اور اس کی شرٹ کو کندھے سے کھینچ کر نیچے کیا اور وہاں اپنے دانت رکھے۔ فرشتے کی برداشت یہیں تک تھی۔ اس نے ازلان کو دھکا دیا اور چٹا اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے روتے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دی۔ بیوی ہوں، باہر کی کوئی لڑکی نہیں۔ یہ دیکھے کیا حال کیا ہے تم نے میرا۔ تم شوہر ہو، مجھے آج تم نے اسی حال میں پہنچا دی ہے جس سے نکالا تھا۔ وہ وہیں پر پڑی رہی۔ ازلان اظہر کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ سامنے موجود وجود کی حالت دیکھ کر وہ اپنی شرٹ کو اپنے پاس اپنے تن پر موجود نہ دیکھ، وہ بکھری سی تھی، اس کی شرٹ کندھے سے سرکی تھی، بال پورے طریقے سے پھیل گئے تھے، گردن پر جا بجا اس کے دیے نشان تھے، ہونٹ پر خون کی چند بوندیں تھیں جو جم گئی تھی، چہرے پر اس کی وحشت کے دیے نشان چیخ چیخ کر اس کے ساتھ ہوئے ظلم کو بیان کر رہے تھے۔ دھوکنی کی مانند چلتا اس کا سانس، آنکھوں سے بہتا سیلاب، وہ جم سا کیا تھا اپنی جگہ۔ یہ وہ لڑکی تھی جس کو کانٹا تک لگنے پر وہ پاگل ہو جاتا تھا، اور آج کیا حال کیا تھا اس کا۔ ہنی ہوش میں آتے اس تک جانا چاہا۔ نہیں، دور دور رہو، تم مجھے مار دو گے، میں نے غلطی کر دی یہاں آ کر، میں وہیں ٹھیک تھی، یہاں آ کر تمہیں وحشی بنتے خود کو یوں اس حال میں نہ دیکھتی۔ وہ اذیت سے چیخ رہی تھی جو گھاؤ اسے دے گیا تھا، وہ تو اب زندگی بھر نہیں بھرنے تھے۔ وہ پاگل ہونے کو تھا لیکن خاموش تھا۔ اس وقت اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے کیا کیا ہے۔ فرشتے اٹھے اور اس کے پاس آتے اسے دھکا دیا اور اس کی آنکھوں میں اپنی سوجی لال آنکھیں گاڑی۔ تم سے نفرت کرے گی اب فرشتہ حیدر تا عمر، اور تم اسی نفرت میں مارے جاؤ گے۔ ازلان اظہر، وہ کہتی باہر نکل گئی، پھر حلیہ درست کیا اور گھر سے نکل گئی۔ باہر برف باری شروع ہو گئی تھی۔ ازلان وہیں کھڑا رہا، نہ جانے کتنے منٹ، اور پھر منٹ سرک کر گھنٹے میں بدل گئے اور وہ وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ وہ حالت اس نے کی ہے اس لڑکی کی، اپنی بیوی کی، اپنی بچپن کی محبت کی۔ وہ جانور بن گیا تھا۔ اگر وہ اسے تھپڑ مار کر ہوش نہ دلاتی تو وہ شاید آج ہر ہاتھ پار کر جاتا۔ فرشتے ازلان اظہر کو اس نے اپنے ہاتھوں سے جوڑ کر توڑ دیا تھا اور شاید کھو بھی دیا تھا۔ فرشتے پر برف گر رہی تھی، وہ کانپ رہی تھی، لیکن یہ سردی کی کپکپاہٹ اس خوف کی کپکپاہٹ سے بہتر تھی۔ اس کی آنکھیں خشک ہو گئی تھی، وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی جو اس کے ساتھ ہوا تھا وہ اس سے زیادہ اس شخص پر، وہ اس کی ہلکی سی آہ پر پاگل دیوانہ بن جاتا تھا۔ اور آج میں کبھی نہیں ملوں گی تمہیں، وہ کہتی بہت آگے نکل گئی تھی، اس جگہ سے دور، اس گھر سے، اس شخص سے دور، اس انجان ملک کی انجان گلیوں میں، برف باری میں۔ شاعر نے لوکیشن آن کی، کنین کی لوکیشن چیک کی جو آن تھی قسمت سے۔ اس نے گاڑی روکی اور یہ سڑک نہیں تھی، وہ جو سڑک تھی وہ کس علاقے کو جاتی تھی۔ اس کا دل کیا آسمان پھٹے اور اس میں سما جائے۔ وہ گاڑی بھگاتا وہاں لایا تھا۔ لوکیشن رب العالمین نے ذریعہ بنائی تھی، اگر یہ ذریعہ نہ بنتا تو ایک گاڑی دور سے دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ گاڑی تک پہنچتا، وہاں سے اترا اور بھاگتا آیا۔ اسے لگا تھا اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا، لیکن وہ رکا اور واپس مڑ گیا۔ گاڑی کی بیک سیٹ کے نیچے سے پسٹل نکالا اور لہو چھلکاتی نگاہوں سے آگے بڑھا۔ کوئی آواز نہ آئی تھی۔ کنین، وہ چلایا اور پاس آیا۔ سامنے کا منظر دیکھتے اس کی روح پرواز کرنے کو تھی۔ اسے لگا یہ قیامت تھی، وہ منظر قیامت خیز تھا۔ وہ شخص اس پر جھکا تھا اور وہ بے ہوش پڑی تھی۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا تھا جہاں وہ موجود تھی۔ وہ شخص اسے دیکھتا فوراً کھڑا ہوا۔ سر، اس کی زبان نے اس کا ساتھ چھوڑا تھا۔ شایان عثمانی نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور اس شخص کے دل اور دماغ کے مقام کے علاوہ ہاتھ اور ٹانگوں میں انگنت گولیاں چلائیں کہ اس شخص کو مہلت بھی نہ مل پائی۔ وہ تڑپ رہا تھا، نیچے گرا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی غداری کرنے کی؟ میری بیوی کو بے نقاب کرنے کی جرت کیسے آ گئی تجھ میں؟ شایان نے اس کی طرف بڑھتے اس کے چہرے پر اپنا بوٹ مارا اور پھر اس کے چہرے کا نقشہ بگاڑ دیا۔ اس کے بازو اور ٹانگوں کے علاوہ اب اس کا چہرہ بھی خون سے بھر گیا تھا۔ تیری سزا پتہ ہے کیا ہے؟ کہ تجھے قبر تک نہ نصیب۔ وہ اسے وہیں چھوڑتا اس کی طرف بڑھا جو ہوش میں آتی سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھپڑوں کے نشان تھے، قمیض 2-3 جگہوں سے پھٹی تھی، اس کا دوپٹہ اس کے وجود پر نہ تھا جو ہمیشہ رہتا تھا، بال بکھرے پڑے تھے۔ شایان کا دل پھٹ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور دوسری طرف کا دروازہ کھولا اور اسے باہوں میں بھرتا اپنی گاڑی میں اگلی سیٹ پر بٹھاتا اپنی جگہ پر بیٹھا اور گاڑی گھر کے راستے پر ڈالی۔ یہ کنین خاور کی زندگی بھر کی عبادتیں تھی اور رب العالمین نیک عورتوں کو یہ رسوا نہیں کرتا۔ وہ محفوظ تھی، اس کی عزت محفوظ تھی، وہ وقت پر پہنچ گیا تھا اس کے پاس۔ اسے لگا لوکیشن معجزہ تھی جس پر لوگ بھروسہ نہیں رکھتے اب۔
وہ پھر سے نیم بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی۔ شایان 2 گھنٹے کی ڈرائیو کرتا اسے واپس گھر لایا۔ اسے یاد آیا کیسے اس نے اسے کہا تھا۔ اسے نہیں جانا لیکن وہ بضد تھا اسے بھیجنے پر۔ اسے اندر لٹاتے وہ نیم گرم پانی لایا اور اس کا وجود صاف کیا۔ پھر اس کے کپڑے اس کے بیگ سے نکالے اور اس کی طرف بڑھا۔ وہ اب بھی نیم بے ہوشی میں تھی۔ شایان نے سائڈ لیمپ بجھایا اور اس کے کپڑے بدلے اور لائٹس دوبارہ آن کی۔ اس کے بال باندھتے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا جہاں جا بجا انگلیوں کے نشان تھے۔ اس کا دل کیا واپس جائے اور اس شخص کی انگلیوں کو اپنے بوٹوں تلے مسل دے۔ وہ وہیں بیٹھ گیا اور اسے دیکھتا رہا۔ کیا یہ وہی کنین شایان تھی جسے وہ ساتھ لایا تھا، جو ابھی کل تک اس سے ڈھیر ساری باتیں کر رہی تھی، جس کی آنکھیں جذبات دکھانے لگی تھی؟ اس نے نہ کپڑے بدلے نہ وہیں سے اٹھا، بس اسے دیکھتا رہا، اس کے گالوں کو تھامتے وہیں بیٹھا رہا کہ کمر اور ٹانگیں اکڑ گئی۔ فجر کی اذان کی آواز گونجنے لگی تو کنین کا وجود کسمسایا۔ وہ اسے وقت جاگتی تھی روز، اور پھر دھیرے سے اس نے آنکھیں کھولی اور شایان کو دیکھا۔ لبوں پر ذرا بھر مسکراہٹ آئی اور اس نے پھر سے آنکھیں بند کی، اور پھر 2 3 5 اور 10 سیکنڈ بعد وہ چیخ مارتے اٹھی۔ سب یاد آتے ہی وہ بے قابو ہوئی تھی۔ کنین، تو دور رہو مجھ سے۔ وہ اپنا آپ اس سے چھڑوا رہی تھی۔ کنین کے میں ہوں شایان۔ وہ اسے قابو میں کر رہا تھا کہ ایک دم کنین کا وجود تھما۔ پھر اس نے شایان کو دیکھا، جیسے اسے پہچان لیا۔ کیا ہوا؟ اب نہیں بھیجنا مجھے، ایسا کرو ایک اور ڈرائیور بلاؤ جو بھروسے مند ہو، مجھے ابھی جانا ہے۔ وہ کہتی بیڈ سے اترنے لگی کہ شایان نے اسے تھاما۔ کنین، نہیں، میرا نام مت لو، میرا نام مت لو۔ وہ شخص آج وہاں تک پہنچ گیا تھا، شایان عثمانی، جہاں تک تم نہیں پہنچ سکے میرے نام نہاد شوہر ہوتے ہوئے بھی۔ اس نے یہاں اور پھر وہ انگلی رکھتی گئی جہاں جہاں اس شخص نے چھوا تھا اسے۔ شایان نے خود کو انگاروں پر محسوس کیا۔ مار دیا اس شخص کو میں، اچھا کیا، لیکن کیا اس کا لمس میرے وجود سے ہٹا سکتے ہو؟ بولو۔ وہ چیخی اور پھر رونے لگی پھوٹ پھوٹ کر۔ شایان نے اسے ہثار میں لینا چاہا لیکن اس نے شایان کو جھٹک دیا۔ ایک بار نہیں، بار بار، اور 5ویں بار وہ اس کے سینے سے لگی پوری طریقے سے رو رہی تھی، جیسے ایک بچہ چوٹ لگنے پر نرم آغوش میں آتا رو رہا۔ شایان نے اسے مضبوطی سے خود میں بھینچا تھا، اس کے بالوں پر پاگلوں کی طرح بوسے دیتا۔ وہ شخص اس کی کمر سے لا رہا تھا۔ وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ آپ نے مجھے کیوں بھیجا شان؟ وہ آنکھیں اٹھاتی بولی تو شایان عثمانی کا دل رک گیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں وہ سب دشمنی، سب دعوے، سب بھول گیا۔ وہ سامنے بیٹھی لڑکی اس کی بیوی تھی، منکوحہ بچپن کی، محرم، سب کچھ۔ مجھے معاف کر دو، میری غلطی ہے۔ میں شایان کو لگا کہ معافی مانگنے کے لیے بنانے والے نے نہایت تھوڑے، چھوٹے اور بےمعنی لفظ بنائے ہیں۔ شایان نے اس کا چہرہ سامنے کیا اور پھر پاگلوں کی طرح آہستگی سے اس کے چہرے کو چومنے لگا، جیسے تکلیف کم کرنی چاہی ہو۔ رب العالمین نے کنین شایان عثمانی کو محفوظ کر دیا۔ کہ یہ بات کافی نہیں؟ شایان اسے دیکھ کر بولا تو اس نے تیزی سے سر ہلایا۔ شایان نے اس کی تھوڑی کو چوما جہاں زخم تھا ہلکا سا۔ اگر آپ نہ آتے تو رب العالمین کوئی اور ذریعہ بنا دیتا، لیکن کنین آپ کو یہ رسوا نہ کرتا۔ وہ بولا تو وہ مطمئن ہوئی شاید وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ مجھے نماز پڑھنی ہے، شکر بھی تو ادا کرنا ہے۔ وہ بولی تو شایان نے سر ہلایا۔ اس کے بعد اس نے نماز ادا کی اور دونوں کے سر سجدے میں پڑے رہے تھے نہ جانے کتنی دیر۔ وہ محفوظ تھی، اس کے ساتھ موجود تھی۔ وہ آ کر لیٹا اور اسے واپس سے ہثار میں لیا تو شایان کو دیکھنے لگی۔ سو جاؤ، میں کبھی باہر اکیلی نہیں نکلوں گی۔ وہ بولی تو شایان سے نے سر ہلائے۔ وہ بہت ڈر گئی تھی اس واقعے کے بعد۔ شایان عثمانی کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھیجتے وہ اس کے ساتھ لیٹی اس کے سینے پر اپنا سر ٹکا گئی۔ اس کی گرم سانسیں شایان کو خود کے سینے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل پرسکون تھا۔ وہ اس کو اپنے ہثار میں لیے نہ جانے کتنی دیر تک اس کی کمر سے ہلاتا رہا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا کہ وہ سو جائے، اور وہ سو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے پپوٹے سوج گئے تھے۔ کچھ دیر بعد شایان کی آواز اپنے فون پر آتی کال سے کھلی تھی، اور اس کی خالہ کا فون تھا۔ اس نے لب بھیجے، وہ کل انہی کی باتوں میں تو آ گیا تھا۔ اس نے فون بند کر دیا اور اسے دیکھا روشنی میں، جس کے چہرے پر نشان بے حد واضح تھا۔ اس کا دل ٹوٹ کر ابھرا۔ یہ بات وہ جانتا تھا، وہ دونوں ہمیشہ یاد رکھنے والے تھے۔ آج کی تاریخ کو کچھ حادثے کبھی نہیں بھولتے، اور جس طرح آج انہوں نے قیامت دیکھی تھی، وہ ہمیشہ ان کے دماغوں پر نقش رہنی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو آہستگی سے تھام گیا، پھر لب رکھے، رات کی طرح، جیسے اس سے بہتر مسیحائی کوئی نہ ہو۔ اس نے مان لیا تھا کہ وہ لڑکی جو اس وقت اس کے پاس ہے، جس کی سانسیں اس کی سانسوں کے ساتھ بڑھتی کم ہو رہی تھی، وہ اس کا سب کچھ ہے۔ اور سب کچھ کا مطلب معمولی کہاں ہوتا ہے؟ کسی شخص کے لیے خود کو مختص کر لینا کہ وہی سب کچھ ہے، یعنی دل نے تمام دروازے بند کر لیے تھے۔ تب اب تا قیامت وہاں کوئی بھی رسائی نہیں پا سکتا تھا۔ صبح اس نے جاگتے گہری سانس بھری تھی، آنکھیں ایک بار پھر نم ہوئی تھی۔ وہ واقعہ اس کے ذہن پر چپک سا گیا تھا۔ اس نے شایان کے چہرے کو دیکھا، اسے یاد آیا کیسے اس نے اس شخص کو مار دیا تھا۔ شایان کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلتی وہ اپنا دھیان بھٹکانا چاہتی تھی، پھر اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، اس کے چہرے کے نقوش کو حفظ کر رہی تھی شاید۔ آپ میری نیند خراب کر رہی ہیں بیوی، شایان نے اس کی کمر سے پکڑ کر اسے ساتھ لگاتے کہا تو وہ ہوش میں آئی۔ کنین نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔
اسے نکلے گھنٹہ ہو چکا تھا، برف باری تیز ہو گئی تھی، وہ کانپ رہی تھی، اسے لگا اس نے جذبات میں آ کر وہاں سے نکلنے کی غلطی کی ہے، لیکن وہ یہاں سے دور جانا چاہتی تھی۔ اذلان وہیں بیٹھا تھا، بے بس، بے حس و حرکت، لیکن جیسے جیسے وقت بیت رہا تھا اس کا ملال بڑھنے لگا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اذلان، اظہر، ابھی معافی مانگ لو، ابھی اپنے گناہ کی تلافی کر لو، نہیں تو دیر ہو جائے گی، بہت دیر۔ اذلان اعظم کی آواز آ رہی تھی لیکن وہ باہر نہ نکلی۔ اذلان، ابھی مجھے کسی سے بات نہیں کرنی۔ وہ وہیں بیٹھا اعظم کی پکار کے جواب میں بولا تھا، فرشتے کہاں ہیں؟ اعظم نے اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے پوچھا تھا۔ تمہارے کمرے میں ہوگی، اب میرا دروازہ مت کھٹکھٹانا۔ نہیں ہے، وہ پورے گھر میں نہیں ہے، اعظم بولا تو اذلان کو لگا کسی نے اس کے جسم سے روح کو کھینچ کر باہر نکالا ہو۔ دل اور دماغ کی جنگ لڑتے وہ 2 ڈھائی گھنٹے بعد دروازہ کھولتا باہر ہے۔ کہاں ہے فرشتے؟ اندر نہیں ہے کیا؟ تم نے اسے نکالا ہے باہر؟ میرا دماغ خراب نہیں ہے، سچ میں؟ اعظم نے آئی برو جھکائی تو اسے نظر انداز کرتا پورے گھر میں اسے دیکھنے لگا۔ گھر کون سا بڑا تھا؟ بہت، جو وہ ملتی نا۔ وہ 5 منٹ میں ہی وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ فرشتے وہاں نہیں تھے۔ اذلان جیکٹ پر کوٹ پہنتا، دستانے پہنتے پاگلوں کی طرح باہر بھاگا تھا۔ اعظم نے بھی آنا چاہا تھا۔ یہی رکو، اگر میں کچھ دیر میں واپس نہیں آیا تو مدد بلا لینا۔ تم رکو، میں جاتا ہوں، اعظم نے کہا تو اذلان اسے سنے بغیر تیز قدموں سے سامنے جاتی سڑک پر بھاگا۔ فرشتے؟ اس بلاک سے نکلتے اس نے آواز دی تھی جہاں 4 بجے ہی اندھیرا ہونے لگا تھا، برف باری تیزی سے ہو رہی تھی، لیکن فرشتے کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، اور یہی بات اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ وہ اپنا فون نہ لائی تھی، ساتھ اگر لائی بھی ہوتی تو اس کے پاس یہاں کا نہ نمبر تھا نہ سم۔ تف ہے، وہ خود پر ملامت کرتا اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا، 1 بلاک اور پھر پاس کے 5 بلاک، لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہ دل میں رب کا نام لیتے اب اس جنگل کی سڑک پر گیا تھا، اگر وہ یہاں بھی نہ ہوئی تو۔ اندھیرا بڑھنے لگا تھا اور یہ جنگل بھی خطرناک تھا۔ وہ تیزی سے اسے ڈھونڈ رہا تھا جبکہ وہ خود برف سے گیلا ہو چکا تھا، پیر برف میں دھنس رہے تھے۔ فرشتے؟ اذلان؟ فرشتے نے اذلان کی آواز سنتے ہی سمت جانا شروع کیا تھا۔ اس کو سانس بھی مشکل سے آ رہا تھا، وہ برف سے ڈھکی تھی، سردی سے وجود کانپ رہا تھا۔ وہ اس جنگل میں ابھی داخل ہی ہوئی تھی، غلطی سے راستے کی تلاش میں، جب اسے اذلان کی آواز سنائی دی تھی۔ عزیز! اس نے پوری قوت سے اس شخص کو پکارا تھا جس سے بھاگ کر وہ یہاں آئی تھی۔ اذلان پاگلوں کی طرح یہاں وہاں دیکھ رہا تھا کیونکہ اسے آس پاس ہی کوئی حرکت محسوس ہو رہی تھی۔ فرشتے؟ آواز تو مجھے ہنی۔ فرشتے؟ لیکن فرشتے جاتے سانسوں سے وہیں گر گئے تھے، برف پر گرتے ہی اس کے ہوش و حواس سلب ہو گئے تھے۔ اذلان نے اس کے گرتے ہی اس آواز کی سمت قدم بڑھائے اور اسے سامنے دیکھتے اسے لگا تھا جیسے اسے زندگی کی نوید سنا دی گئی۔ اس کے پاس جاتے اسے دیکھا جس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے سردی سے اور وجود چم چکا تھا۔ اذلان نے اپنا کوٹ اتار کر اسے پہنائے اور اپنے دستانے اسے پہنائے، فوراً پھر اسے بمشکل اٹھاتا واپسی کے راستے پر گامزن ہوا کیونکہ وہ راستہ جانتا تھا یہاں کے، وہ خود بھی بمشکل چل رہا تھا۔ واپس لاتے اس نے اعظم کو دیکھا جو وہیں کھڑی تھا۔ فرشتے؟ وہ بھاگتا اس کے پاس، عزیز تم ٹھیک ہو؟ جی بھائی۔ اسے اپنے کمرے میں لے آیا جہاں اعظم پیچھے ہی داخل ہوا تھا۔ بھائی مجھے وقت دیں پلیز، وہ آہستگی سے بولا تو اعظم اسے دیکھنے لگا۔ اعظم نے اس کی آواز کی پختگی اور فرشتے کے وجود پر حق محسوس کیا تو پیچھے ہو گیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ خاموش ہو گیا تھا، کچھ ایسا تھا جس سے لا علم تھا وہ شاید۔ اذلان نے لاتے اسے بیڈ پر لٹایا جس کی سانسوں کی روانی نہایت سست تھی، اس کے منہ کے پاس انہیلر لگایا اور اس کی کمر سہلائی، دونوں کے وجود جم چکے تھے۔ اس نے جا کر شاور آن کیا اور پانی گرم ہوتے ہی وہ واپس فرشتے کے پاس آیا اور اسے اٹھا کر واش روم کے فرش پر کھڑا کیا جو اس کے سہارے کھڑی۔ گرم پانی گرتے ہی وہ کانپ اٹھی تھی لیکن اذلان نے اسے ساتھ لگائے رکھا، اس وقت اس میں بھی ہمت نہ تھی کسی چیز کی۔ فرشتے نے ہوش میں آتے ہی اسے دیکھا اور پھر آنکھیں موند کر سر اس کے سینے پر رکھا تو وہ اسے ساتھ لیتا، شاور بند کر کے اس کے کپڑے چینج کرواتے، اسے لٹا کر 3 کمفرٹر اوڑھ چکا تھا اور اس کے ہاتھوں میں دستانے اور پاؤں میں 2 جرابیں پہنا کر وہ مطمئن ہوا اور خود چینج کرنے کے بعد آ کر وہیں ڈھہ گیا۔ اس کا وجود ٹوٹ رہا تھا درد سے لیکن اس کی تمام حسیات ساتھ موجود وجود پر تھی، اسے کھینچ کر ساتھ لگایا۔ وہ جانتا تھا ہوش میں آنے کے بعد ہی وہ وجود اس سے دور ہو جائے گا، اس سے پھر سے نفرت کا اظہار کرے گا جو اسے برداشت کرنا تھا۔ وہ اس کے بالوں کو دیوانہ وار چھوڑنے لگا، اپنی بے خبری میں جو اس کے ساتھ کیا وہ اس کے بعد اسے کھونے کے ڈر سے اس کے حواس طلب ہو رہے تھے، کر دیے گئے تھے۔ آئی ایم سوری ہنی، وہ اس کے دستانوں والے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھام کر انہیں رب کر رہا تھا، اس کے پاؤں پر اپنے پاؤں رکھے تھے اور جیسے اسے اس کی بے خبری میں خود کو دور کرنے کا روادار نہ تھا۔ عزیز! اعظم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اذلان بمشکل اٹھا اور دروازے تک گیا۔ اب ٹھیک ہو؟ کچھ چاہیے؟ نہیں، اذلان نے تھکے لہجے میں کہا۔ ایک ہی کمرے میں رہو گے؟ نہیں، اس نے پیچھے فرشتے کے وجود کو کمفرٹر میں دیکھ کر کہا۔ بیوی کو اسی کے شوہر کے ساتھ ہی رہنا چاہیے بھائی، اور اس وقت میرے علاوہ فرشتے اذلان کو کوئی نہیں سنبھال سکتا۔
کہتا دروازہ بند کر کے اعظم اظہر وہیں کھڑا رہ گیا. اسے لگا اس نے غلط سنا ہے. اپنے کمرے میں آتے وہ صوفے پر ڈھہ گیا. فون مسلسل بج رہا تھا لیکن اسے ہوش کہاں تھی. بیوی فرشتے بیوی تھی اس کے بھائی کی، اور وہ تو شادی کی پلاننگ. تو اسے کیوں نہیں بتایا گیا تھا؟ اس نے دل پر ہاتھ رکھا جہاں درد واضح محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ اذلان کی طرح چیزوں کو توڑنے پھینکتے اپنا غصہ نہیں اتارتا تھا. یہی وجہ تھی کہ وہ درد اس میں جڑیں مضبوط کر رہا تھا. اس نے نمبر دیکھے بغیر کال اٹھائی اور کان سے لگاتے صوفے کی پشت پر سر ٹکا لیا. کیا تم کسی مصیبت میں ہو؟ زارا نے کہا تو وہ تڑپ اٹھا. تم کیسے جان لیتی ہو؟ یہ وہی لڑکی تھی جو اس کو نہ جانے کب سے تنگ کر رہی تھی. اسے اظہار محبت کرتی تھی، اس کے ڈانٹنے پر تلخ باتیں کرنے پر بھی پیچھے نہیں ہٹتی تھی. مجھے آپ محسوس ہو جاتے ہیں، اس نے آہستگی سے کہا تو آنکھیں موند گیا. کاش میں بھی اس کو بھی محسوس ہوتا. وہ آپ کا مقدر نہیں، اسے کسی اور کے لیے لکھا گیا. مخالف نے کہا تو تمہارا مقدر میں بھی نہیں ہوں. مجھے مت سوچا کرو ورنہ محسوس کیا کر. وہ دھاڑا تو دوسری طرف خاموشی چھا گئی. زہرا آپ کے لیے ہمیشہ موجود رہے گی اعظم. بس ایک بار بلائے گا، دنیا تمہیں چھوڑ سکتی ہے. زارا نہیں، وہ نم لہجے میں بولی اور کال کاٹ گئی. تو وہ وہیں پڑا رہا. مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑنا. وہ پوری رات یہی وٹ کرتا رہا اس سے جو سو گئی تھی. وہ اس کے جاگنے سے پہلے اٹھا اور باہر نکل گیا. پہلے اس نے فیصلہ کیا تھا یہاں آنے کا، سب چھوڑنے کا. اب کی بار فیصلے کا حق فرشتے اذلان کا تھا اور اس کا سانس سوکھا تھا. وہ جانتا تھا وہ بہت ظالم ہے اور جو اس نے کیا ہے اس کے بعد فرشتے اسے اتنی جلدی معاف نہیں کرے گی. وہ بلا مقصد ہی گاڑی گھما رہا تھا. شاید واپسی پر وہ اسے وہاں نہ ملے، لیکن مجھے منظور ہوگا سب فرشتے اذلان، اس نے کہا اور واپسی کے راستے ٹھہر گاڑی موڑ لی. وہ اٹھی اور یہاں وہاں دیکھا. جو ہوا تھا وہ یاد آنے لگا تو آنکھوں سے آنسو پھر سے سیلاب بہنے لگا. وہ باہر نکلی اور اس وقت اذلان اظہر کو دیکھنا تو دور، اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتی تھی. باہر صوفے پر اعظم موجود تھا، کافی پی رہا تھا جس کی خود کی آنکھیں سرخ تھیں. اعظم بھائی، وہ اس کے سامنے آئی. مجھے واپس جانا ہے. کیا اذلان جانتا ہے؟ وہ عجیب سے انداز میں بولا. نہیں، اور مجھے فرق نہیں پڑتا اس شخص سے. میں اس سے، اس گھر سے، اس ملک سے واپس جانا چاہتی ہوں. بس ابھی ٹکٹس کروائیں. وہ کہتی اندر چلی گئی تو اس نے گہرا سانس بھرا. شاید قدرت اس کو ایک اور موقع دے رہی تھی. اب بھی ناراض ہوں؟ نہیں ہونا چاہیے. وہ سادگی سے پوچھ رہی تھی. ہو جاؤ، میں منا لوں گا. شیان نے جھکتے اس کی ناک کے ساتھ اپنا ناک رگڑا. کیا ناشتہ کرو گی؟ بھوک نہیں ہے. وہ بولتی پھر سے اسے دیکھنے لگی. مجھے واپس جانا ہے. کیوں؟ بس میں واپس جانا چاہتی ہوں. واپسی پر میں آپ کے ہاں کوئی بھی آپ کے لیے کسی قسم کی جاب نہیں کرنا چاہتی. تمہیں جاب کی ضرورت نہیں ہے، تم میری بیوی ہو. نہیں، مجھے آپ پر یقین نہیں. آپ پھر سے کبھی یوں ہی مجھے چھوڑ دیں گے اور پتہ ہے تب کنین خاور یہ برداشت نہیں کر پائے گی. اسی لیے ہم ابھی سے جدا. شیان نے جھکتے اس کے لبوں سے یہ لفظ اچک لیے تھے بے حد نرمی سے. پھر پیچھے ہوتے اسے دیکھا جو نم نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی. میں نے بہت نرمی سے کام لیا ہے، لیکن یہ بات دوبارہ نہیں کرنا. کنین نے اسے دیکھا اور پھر اس کے سینے پر سر رکھا. چلو ناشتہ کریں. میں نہیں بنا پاؤں گی. میں نے تمہیں بولا بھی نہیں ہے. منگوا لیتا ہوں. اٹھو، فریش ہو جاؤ. شیان نے کہتے اسے نرمی سے اٹھا کر بٹھایا اور خود فریش ہونے چلا گیا. کنین نے اپنے کپڑوں کو دیکھا تو چہرے کا رنگ بدلا. اس نے یہ کپڑے تو نہیں پہنے تھے کل. وہ باہر نکلا تو وہیں بیٹھی اپنے پاؤں کو کھو رہی تھی. فریش ہو جاؤ کنین، میرے کپڑے آپ نے؟ وہ بول کر اس کے پاس آیا اور اسے اٹھاتے اپنے ساتھ واش روم لے کر گیا اور اس کے چہرے کو ہلکے ہاتھوں سے ٹھنڈے پانی سے دھویا. پھر ٹیشو سے صاف کیا اور یہ کام نہایت دھیان سے کرا. آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں شیان؟ مجھے اپنی عادت نہیں لگائیں آپ. مجھے کبھی میسر نہ رہے تو؟ شیان عثمانی. کنین شاہ تمہیں تا حیات میسر رہے گا. وعدہ ہے میرا اور میں وعدے نہیں توڑتا. کنین نے تھک کر اس پر اپنا وزن چھوڑ دیا تو وہ لڑکھڑایا. پھر سنبھل کر قدم مضبوطی سے فرش پر ٹکایا. مجھے ابھی کہیں نہیں جانا، ابھی ناشتہ بھی نہیں کرنا. تو یہیں کھڑے رہنا ہے. اس نے تیزی سے سر ہاں میں ہلایا. شیان اسے باہر لایا اور صوفے پر بیٹھتے اس کے ساتھ بیٹھا تھا. کنین اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی. خاموشی سے وہ اس وقت صرف اس شخص کو چاہتی تھی. مجھ سے ناراض ہو؟ کئی لمحے بعد وہ بولا. آپ کو فرق پڑے گا کہ میں ناراض ہوں گی تو؟ بالکل. شیان نے اس کے بالوں کو چومتے کہا. پھر اس کے ہاتھ تھامے اور پھر کندھے پر جھک کر لب رکھے. آج کے بعد یہ شخص اگر تمہاری حفاظت میں چونک گیا تو مجھے سزا دینا جو چاہے کنین. وہ بولا تو کنین نے آنکھیں بند کی. ہلکی سی مسکراہٹ دیکھ کر چھپ گئی. ناشتہ کریں؟ نہیں، تھوڑی دیر پہلے تمہیں نہیں کرنا تھا، اب مجھے نہیں کرنا. خاموشی سے بیٹھی رہو. کیا آپ میرے بال بنا دیں گے شیان؟ وہ تیزی سے سر اٹھاتی بولی. شیان نے حیرت سے اسے دیکھا پھر اس کے بکھرے بالوں کو. لیکن مجھے تو نہیں آتے بنانے. سیکھ لے میرے لیے. وہ کہتی اٹھے برش لے کر اس کے پاس آئی. شیان عثمانی نے سب پہلے کہاں کیا تھا لیکن وہ اس کے لیے سب کرنے کو تیار تھا. بیٹھو. وہ صوفے سے نیچے میٹ پر بیٹھ گئی تو شیان دھیرے سے اس کے بالوں میں برش لگانے لگا جو آپس میں بہت الجھے تھے. تو بہت الجھے ہیں یار، تو سلجھائے نا. کنین نے مسکراتے کہا اور اسے مسکراہٹ کے بدلے اس کے بالوں کو سلجھانے لگا.
وہ اس کے بال کبھی بہت دھیرے سے سیدھے کرتا کہ اسے محسوس ہوتا کہ وہ برش پھیر ہی نہیں رہا، اور کبھی اتنی زور سے کہ اس کی آنکھ نکلتے نکلتے رہ جاتی۔ شایان آپ کو بہت سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ کہتی اسے مڑ کر دیکھنے لگی۔ شایان نے اسے گھور کر دیکھا کیونکہ اب اس کا سارا دھیان اس کے بالوں پر تھا۔ پھر انہیں اکٹھا کیا اور ڈھیلی سی پونی میں قید کیا۔ اب وہ کافی مطمئن تھا۔ خبردار اگر اتنے بال الجھائے تم نے دوبارہ۔ میرے ہاتھ درد ہو رہے ہیں، وہ مصنوعی غصے سے بولا۔ کنین نے اسے دیکھا، پھر اس کے ہاتھوں شایان تھم گیا، اور پھر وہ جھکی اور اپنے لب اس کے ہاتھوں پر باری باری رکھے۔ اگر وہ اس رشتے کو نبھانا چاہتا تھا تو اس کی طرف سے بھی ایفرٹس بنتی تھی۔ تھینک یو۔ شایان نے اس کے چہرے کو تھامتے اس کے ماتھے کو چوما تو وہ گلابی ہو گئی۔ چلو، وہ دونوں باہر نکل گئے، جہاں وہ ناشتہ پہلے ہی آرڈر کر چکا تھا جب وہ برش لینے گئی تھی۔ ناشتہ کرتے اس نے آخری نوالا اسے کھلایا تو مسکرا دی۔ آج میری سچ میں میٹنگ ہے، وہ سنجیدگی سے اسے بتانے لگی۔ نہیں پلیز کونین، بس تھوڑی سی دیر یاد، میں جلدی آ جاؤں گا۔ وہ بولا تو وہ خاموش ہو گئی اور صوفے پہ بیٹھ کر ٹی وی چلا لی۔ شایان نے اس کی ناراضگی کے بعد پر ڈال کر اپنی فائل سیٹ کی اور تیار ہوتا اس کا کمفرٹر لیتا باہر آیا اور اس پر کمفرٹر اوڑھا۔ اس نے اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ گیٹ باہر سے لاک کر کے جا رہا ہوں، سب سیف ہے، یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ تھا تو وہ آدمی بھی بھروسے مند، وہ اسے لاجواب کر گئی تھی تو وہ ہونٹ بھیج گیا۔ خیال رکھنا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اس کے بالوں کو ہلکا سا سہلایا اور بیرونی دروازے تک چلا گیا۔ پھر مڑ کر اسے دیکھا جسے اس نے دیکھا ہی نہیں تھا اب تک۔ وہ واپس آیا اور ٹی وی کی تار نکالی اور اس تک آیا۔ جب میں جاؤں تو مجھے آئندہ دروازے تک چھوڑنے آنا، اور میرے آنے پر بھی میری طرف متوجہ رہنا، تمہیں یہ سیکھ جاؤ۔ کنین نے اسے دیکھا جو اس کی توجہ چاہتا تھا۔ کھانے میں کیا کھائیں گے؟ کچھ نہیں، آؤں گا تو اکٹھے بنائیں گے، وہ بولا اور دروازے تک گیا۔ اور پھر اسے دیکھا جو پیچھے ہی آئی تھی اس کی۔ شایان نے اسی گردن پر لب رکھنے چاہے جب وہ پیچھے ہوئی۔ شایان نے اسے گھورا اور باہر نکل گیا تو وہ بھی گہرا سانس بھرتی وہیں لیٹ گئی، اور پھر ٹی وی دیکھتے دوبارہ سو گئی۔ اس کے واپس آنے کا بھی پتہ نہ چلا۔ تو میرے پیاری ڈیئرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔